پھلوں کی خریداری کراچی والوں کے لیے خواب بن گئی، پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، پھل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے، سستا ترین پھل کہلائے جانے والا تربوز بھی 200 روپے فی کلو ہو گیا، سیب 300، خربوزہ 200، کیلا 200 روپے درجن بکنے لگا۔ شہری سراپا احتجاج، کہتے ہیں منافع خور ماہ رمضان میں بھی گناہ سمیٹنے میں مصروف ہیں، اعلیٰ حکام سے لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ کیلے کا کوئی 150 روپے بول رہا ہے، کوئی 180 روپے بول رہا ہے، تربوز ہے وہ ایسا ہی مہنگا ہے، تو غریب آدمی تو نہیں کھا سکتا۔ کوئی 150 دے رہا ہے، کوئی 200 دے رہا ہے، کم کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ کراچی کے بچت بازار بھی مہنگے، پھلوں اور سبزیوں کے دام عام مارکیٹ سے بھی زیادہ، سرکاری ریٹ لسٹیں غائب، منافع خوروں نے منمانے ریٹ مقرر کر دیے۔ مارکیٹ میں 600 روپے میں کلو فروخت ہونے والی اسٹرابیری 700 روپے میں دستیاب، 250 روپے میں ملنے والا سیب 300 روپے میں فروخت، آلو 60 روپے کلو سے بڑھ کر 70 روپے فی کلو ہو گیا، بند گوبھی اور پیاز کی قیمت میں بھی 80 روپے کلو اضافہ۔ شہریوں کا کہنا ہے غیر معیاری اشیاء بھی دگنی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ بجلی صارفین کی جیبوں پر ایک اور ڈاکے کی تیاری، 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا پلان، بجلی مزید مہنگی کرنے کے لیے درخواستیں دائر، کمپنیوں نے درخواستیں سالانہ ریونیو ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی، گیپکو کی جانب سے 376 ارب، میپکو نے 160 ارب، کیسکو نے 236 ارب وصولی کی درخواست دائر کی، ٹیسکو نے 92 ارب، پیسکو نے 67 اور سیپکو نے 35 ارب 70 کروڑ روپے وصولی کی درخواست دائر کی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر سماعت 2 اپریل کو ہوگی۔ کی پریویٹائزیشن ہے، اس کا ٹائم فریم از ناؤ اراؤنڈ دا جون ٹائم فریم، جو بیڈز ہیں وہ ان دا مئی ٹائم فریم آ جانی چاہیے، سو اٹس موونگ ان دیٹ ڈائریکشن۔ پی آئی اے کی نجکاری جون تک ہو جائے گی، وفاقی وزیر خزانہ نے بتا دیا۔ محمد اورنگزیب کا ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں خصوصی انٹرویو، بولے کہ نجکاری کا عمل تیز کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری ہونے جا رہی ہے، محصولات بڑھانے کے لیے کابینہ، پارلیمان اور صوبوں سے مشاورت کی جائے گی، دکانداروں، بڑے ڈسٹریبیوٹرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہفتوں میں مکمل کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عدالت سے ریلیف مل گیا، جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور، اے ٹی سی اسلام آباد نے 17 اپریل تک ضمانت منظور کی، ادھر سیشن کورٹ نے تھانہ گولڑا اور بنی گالہ کے مقدمات میں جاری وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ڈونلڈ لو نے جھوٹا بیان دیا، اس پر اسد مجید کو بلایا جانا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کو اس پر سزا ہوئی، اگر سائفر نہیں تھا تو پھر بانی پی ٹی آئی کو غلط سزا ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی باہر ڈائیلاگ اور اندر وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم گنڈی کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید، کہتے ہیں مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، کے پی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آج سابقہ پی ٹی آئی کی 5 فرنچائز ہیں۔ ہم تو یہ بات پچھلے ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیگیشنز لگے ہیں اگر ان کو کسی بھی ٹچ سٹون آف سینیٹی پہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز بجٹ اجلاس، بجٹ سے متعلق بحث جاری، پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ قانون سازی کا بھی آغاز کر دیا گیا، حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل 12 رکنی کمیٹی بنا دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں ڈونلڈ لو کا سائفر کو جھوٹا کہنا کوئی نئی بات نہیں، جیب سے خالی خط لہرانا ایک سیاسی جھوٹ تھا، انتخابی دھاندلی کے الزامات میں بھی کوئی حقیقت نہیں۔ سینٹ انتخابات کے لیے میدان 2 اپریل کو سجے گا، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کیس سنیں گے، اعظم سباتی، مراد سعید نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، جے یو آئی کے دلاور خان اور شازیہ کے کاغذات پر بھی اعتراضات دائر، پیپلز پارٹی کے فدا محمد، کیسر خان اور روبینہ خالد کے کاغذات منظوری کو بھی چیلنج کیا گیا۔ معیشت کو بڑے چیلنجز درپیش، آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام درکار ہے، آنے والے وقت میں بہت کڑوے فیصلے کرنا ہوں گے،
معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC اجلاس میں اظہار خیال، بولے IMF پروگرام کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، معیشت جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، ہم اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ وفاق اکیلا چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیاسی اختلافات بھلا کر مل کر کام کرنا ہوگا۔ معاشی صلاحیت کے مکمل استعمال کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ افواج پاکستان معاشی بحالی کے اقدامات کی مکمل حمایت کریں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی SIFC اجلاس میں یقین دہانی۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے پالیسیز کے تسلسل کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں مشکل معاشی فیصلے کرنے کا بھی عزم۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بریفنگ دی۔ وفاق اور صوبوں میں ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے پر اتفاق۔ فیصل آباد میں سرکاری ہسپتالوں کی تزئین و آرائش کا کام تاخیر کا شکار، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وارڈز میں تزئین و آرائش کا کام جاری، مریض برآمدوں میں علاج کروانے پر مجبور۔ الائیڈ 1 اور 2 ہسپتال کی تزئین و آرائش کا کام 31 جنوری کو مکمل ہونا تھا، جو ابھی تک مکمل نہ ہو سکا۔ DC فیصل آباد کا کہنا ہے جو کام 31 جنوری کو مکمل ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تزئین و آرائش کے کام میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں محکمہ تعلیم کو فنڈز کم پڑ گئے، فنڈز کی شدید قلت کا سامنا۔ ماہانہ فنڈز کی قلت 57 کروڑ 10 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ اساتذہ اور سٹاف عید کی تنخواہوں سے محروم ہونے کا خدشہ۔ محکمہ تعلیم نے حکومت پنجاب سے 571 ملین روپے مانگ لیے۔ CO ایجوکیشن کا سیکریٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب کو خط لکھا کہ اس صورتحال سے اساتذہ اور سٹاف کو تنخواہیں نہیں دے سکتے، فوری طور پر فنڈز جاری کیے جائیں۔ ملک میں بارشوں کے نئے سسٹم کی انٹری، کئی علاقوں میں بادل برس پڑے، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، گجرانوالہ میں ہلکی بارش، راولپنڈی میں جلد ہلیک ہو گیا، فیصل آباد اور پشاور میں رمجھم۔ محکمہ موسمیات کے گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی، چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسیں گے۔ کیٹی بندر کے ماہی گیروں پر قسمت کی دیوی مہربان، ٹھٹھا میں مچھیروں کے جال نے اربوں روپے اگل دیے۔ بحیرہ عرب کی کریک میں مچھیروں کے جال میں قیمتی ساوا مچھلی پھنس گئی۔ ترجمان کوسٹل میڈیا کمال شاہ کا کہنا ہے کشتی الریاض الابراہیم الزینل کو سب سے زیادہ 700 مچھلی کے دانے ملے۔ مچھلیوں کی قیمت مارکیٹ میں 1 ارب کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ دیگر مچھیروں کو بھی کروڑوں روپے کی قیمت کی ساوا مچھلی ملی ہے۔